بورڈ پڑھتا ہوں، بینر پڑھتا ہوں، ساتھ لکھا ہوتا ہے مایوسی کا خاتمہ، پتہ نہیں ایسے نفسیاتی جملے لکھے ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ نظر طور پر تیار ہو جاتا ہے، دوسروں کے نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پہ یا کسی جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں طوطوں کے فال نکالتے ہیں، طوطے، کافی سارے لفافے یوں ترتیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بہت عرصے کی بات ہے ملتان قلعے پہ جانا ہوا، وہاں بزرگوں کی زیارات ہے، شخص بیٹھے اس طرح لفافے رکھے ہوئے ترتیب کے ساتھ، ایک طوطا وہ اسے چھوڑتا ہے، وہ اس میں سے کوئی ایک لفافہ اپنے چونچ میں اٹھا لیتا ہے، اس طوطے کو چھوڑنے والے نے اس لفافے کے اندر کاغذ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ آنے والے پریشان حال کا مقدر بن جاتا ہے۔ بیچارہ خود پریشان کا مارا ہوا، کسی مصیبتوں کو ستایا ہوا، ناکامی سے دو چار، وہ پھرتے پھراتے اس کے پاس پہنچا، اب اس نے جو مضمون اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا مقدر بن گیا۔ عجیب عجیب مضمون ہوں گے اس میں، کاروبار، امتحان، شادی ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اس طرح کے اچھے برے مضامین، وہی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ بھئی تیرا تو یہ مقدر ہے، ہم بخوشی خوشی اسی پہ یقین کرتے ہوئے پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ تو اس ناسمجھی اور جہالت سے ہم کب نکلیں گے؟ اور بعض جگہ پہ چاک کے ذریعے سے سلیٹ پہ علم جعفر، اس حوالے سے حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، علم نجوم، علم قیافہ، مقدمات، قسمت، ستاروں کا لڑانا، روشن ہونا، تاریک ہونا، قسمت کا گردش میں آنا نہ آنا، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اب انسان کسی نہ کسی حال سے تو گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کا یقین پکا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے خد و خال دیکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں، اس کا مقدر بتایا جا رہا ہے ہاتھ کے لکیریں دیکھ کے، اچھا یا برا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات پہ یقین کر گیا، 40 دن کی نمازیں، 40 راتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ گیا اور یقین کر کے آ گیا۔ ایک تو ہے نا صرف ایک معلومات کے حد تک، عقیدہ نہیں بنا رہا، ذہن نہیں بنا رہا، لیکن جو پریشان حال ایسے لوگوں کے پاس جائے گا وہ عقیدہ اور ذہن و یقین بنا کے آئے گا، اور میں 40 دن کی نمازیں قبول نہیں۔ رب کے در کو چھوڑ کے دوسرے دروں پہ جائیں گے، یہی کچھ ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں پھر قرآن کا فال تو ٹھیک ہوگا نا، چلو طوطے کا فال غلط ہے، علم جعفر کے ذریعے سے سلیٹ پہ جو فال شال بنائے حساب کتاب وہ غلط ہے، نجومی کا فال غلط ہے، قرآن کا فال تو ٹھیک ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن غلط؟ قرآن غلط نہیں، آج کل ہم بات بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ مسواک کے فوائد بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص تھا ایسے بیٹھا ہوگا، بے توجہ، بس کان میں صرف آواز پہنچ رہی ہوگی، بات سمجھنے کے لیے اس نے توجہ نہیں کی۔ بیان کے بعد باہر گیا تو کوئی ساتھی میں نے اس میں پوچھا، یار مولوی صاحب نے کیا بیان کیا؟ وہ تو مسواک کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں تو بکواس کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال ہوتا ہے پھر۔ اب میں کہوں کہ قرآن کا فال غلط ہے، نعوذ باللہ، آپ کو خواص کہتے تھے قرآن غلط ہے، استغفر اللہ ربی۔
بات توجہ سے سنیں گے تو دل میں جائے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ جیسے باقی فعل غلط، ویسے قرآن کا فعل بھی درست نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ قرآن سے خاص طریقے سے فعل نکال کر اس پہ یقین کرتے ہیں۔ مثلا چور کا نام معلوم کرنا ہے، سورہ یاسین لکھ دیں گے لوٹے پہ، لوٹا پھر گیا، نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے، بس وہ فلاں چور ہے جی، اس کا نام لکھا تھا میں نے، اب وہ پکا چور ہو گیا میرے لیے۔ شرعاً بالکل غلط۔ ہم یقین کر رہے ہیں کہ قرآن پہ معلوم کیا گیا ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا لوٹوں پہ پھر آئے۔ کوئی سیاہی لگاتا ہے، حاضری ہوتی ہے، ہمزاد کا معاملہ، اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں نظر آ گیا بس ہوئے چور ہے، بھائی نظر آ گیا ہے، میرے جیسا بندہ تو یوں ہی یقین کر جائے گا۔ شرعاً کیا ثبوت ہے، کیا گواہ ہے، کیا ہے؟ اور اس میں شکل نظر آئی، یہ پکا چور ہے۔ بھائی عملیات کا معاملہ ایک اپنی جگہ پہ، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو ہم عقل سلیم کو بھی استعمال کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمزاد ہیں، بتاتے ہیں ہمزاد۔ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان، مگر جب انسان مرتا ہے تو شیطان کے مرنے کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے، وہ دنیا میں پھرتا ہے، اسے پھر یہی کام کرنا ہے، اسے تو مجھے آپ کو اسی راستوں پہ لگانا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ۔ عدوہ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ پرندے کے دائیں بائیں پھرنے یا اڑنے سے کوئی بتواری نہیں پکڑی جا سکتی، ولا حامہ۔ ان کا یہ تخیل تھا زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا کہ ایک پرندہ مقتول کے سر سے نکلتا ہے، اس کو وہ حامہ کہتے تھے، جو مارا جاتا ہے اس کے سر سے ایک پرندہ نکل کے اڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ آج میں اور آپ کے تخیلات رکھتے ہیں کہ بھئی جو فوت ہو جائے نا 40 دن تک اس کی روح گھر آتی ہے، یہ ہے نا ہمارے خیالات۔ مرنے والے کی روح 40 دن کا گھر آ کے چکر لگاتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے تخیل یہ تھا کہ مردے کے سر سے ایک پرندہ نکل کے اڑ جاتا ہے، ہمارا تخیل یہ ہے کہ روح جو ہے وہ گھر آ جاتی ہے 40 دن تک، پھر کھانے بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی ایصال ثواب کرو، جو شرعی ترتیب ہے اس کے مطابق کرتے رہو، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ بہرحال ماہ محرم کے حوالے سے جتنی بدشگونیاں ہیں غلط ہیں، کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفات آتی ہیں، بالکل غلط ہے حدیث کی روشنی۔ اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اور دوسرے جتنے فعل ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، نیک فعل جائز ہے، لیکن نکالنا نہیں، پکڑنا۔ نیک فعلی کا پکڑنا یہ گنجائش موجود ہے، نکالنا نہیں کہ آپ قرآن سے نکالیں تو یہ نیک فعل ہوگا، فلاں طریقے سے نکالیں تو یہ نیک فعل ہوگا، نہیں۔ نیک فعل نکالنا بھی کہیں نہیں ہے، نیک فعلی کا پکڑنا یہ صحیح اور جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کام پہ جا رہے ہو، اتفاقاً کسی نیک بندے سے آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ نے اس سے دعا کروا لی، اب آپ نے اس سے ایک نیک فعلی پکڑی کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے گا، کہ چلتے ہوئے پہلے ہی نیک بندے کی ملاقات ہو اور اس سے میں نے دعائیں بھی لے لی۔
یہ ایک نیک فالی پکڑنا ہے، یہ گجائز ہے۔ بدفالی پکڑنا بھی ناجائز، نکالنا بھی ناجائز، نیک فالی نکالنا ناجائز، صرف پکڑنا جائز۔ اس بات کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات، میں نے ایک آیت کریمہ کے ساتھ دوسری آیت پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، اس میں ہر چیز کی سلامتی اور تحفظ ہے۔ آج ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا، یہی وجہ ہے بدفالیوں میں بھی مبتلا ہے، بدشگونیوں میں بھی مبتلا ہے، اور اسلام کی حقیقت سے ناشنا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس میں ہر دوسرے کے معاش کا تحفظ بھی ہے، آبرو و عزت کا تحفظ بھی ہے، جان کا تحفظ بھی ہے، مال کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے عقیدے کا تحفظ بھی ہے۔ معاش کا تحفظ، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کے بل بوتے کسی کے معاش کے دروازوں کو بند کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے اس صورت میں کہ آپ ایک مارکیٹ سے ایک مال اٹھا لیتے ہیں اور اتنی تعداد میں اٹھا لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہونے لگتا ہے، یا کمی کی وجہ سے وہ چیز لوگوں کے پہنچ سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ اتنا مال اس مارکیٹ سے اٹھا کے آپ سٹور کر لیتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی ناجائز۔ ہاں، آپ نے مارکیٹ سے مال اٹھایا، اسے محفوظ کر لیا، لیکن مارکیٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، پھر تو گنجائش بنتی۔ تو اپنے مال کے بلبوتے کسی کے معاش کے دروازوں کو بند کرنا اس کے شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ اسلام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے آبرو کا بھی تحفظ کرتا ہے، عزت۔ یہی وجہ ہے غیبت اور دل آزاری یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کہ دوسرے کی عزت میرے ہاتھوں محفوظ نہیں، میں اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح مال کا تحفظ، اسلام میں دوسرے کے مال کا بھی تحفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، یتیم کا ہو یا غیر یتیم کا۔ ہمارا تو معاشرہ اس زخم سے چور ہے۔ فرمایا ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کر قبضہ کر کے کوئی صورت بھی ہو کسی کا مال مت کھاؤ، یہ آگ ہے جو آپ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم۔ اور اسی طرح یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک یہودی چرواہا آیا، میدان جنگ کا موقع ہے، ملاقات کی، پوچھا کیا تعلیم دیتے ہو؟ آپ نے اسلام کی تعلیمات بتلائیں۔ میں مان لوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے میں اپنا بھائی بنا لوں گا۔ ایمان لے آیا۔ محبوب حکم، فرمایا جاؤ پہلے یہ بکریاں جو ہیں آپ چرا رہے تھے نا، یہ مالکوں تک پہنچاؤ۔
لیکن محبوب یہ تو مال غنیمت ہے، یہودیوں کا مال ہے. فرمایا مال غنیمت نہیں، آپ کے پاس مال امانت ہے. آپ نے امانت کے تحفظ کا، دوسرے کے مال کے تحفظ کا درس دیا. یہ اسلام. تمہارے ہاتھوں دشمن کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی جائیداد بھی محفوظ ہو، اس کی جان بھی محفوظ ہو. اچھا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ جب اس کے ہاتھوں ہماری جان محفوظ نہیں، ہماری عزت محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، یا ہمارا دین محفوظ نہیں، پھر ان کا دین ہمارے طرف سے کیوں محفوظ ہو؟ بھئی یاد رکھنا، یہ اسلام ہے جس نے حفاظت کی ضمانت دی ہے. دوسرے مذہبوں میں یہ ضمانت نہیں ہے. پوچھ لو آج یہود و نصارہ کیا ہے یہ ضمانت. اسی لیے تو وہ بے حیا اور ملعون لوگ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے گستاخی کا شکار رہتے ہیں. یا مقدس شخصیات کی گستاخی کریں گے، یا مقدس کتب کی گستاخی کریں گے. جڑاوالے میں کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا اس کے دو پہلو ہیں. دو پہلو. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. انہوں نے قرآن چلایا، غلط حرکت کی. اب یہ کہ میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے بچے بیوی غیر محفوظ ہو جائیں، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دوں، اس کا جواب یہ نہیں ہے. مسلمان کی شان نہیں. ادفع باللتی ہی احسن. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پکڑ کے قانون کے حوالے کر دیں. یہ تو ہے میری ذمہ داری. آگے ہے پھر قانون والوں کی ذمہ داری. اگر انہوں نے پاسداری نہ کی تو آگے پھر وہی بھگتے ہیں، سارا گناہ ان کے کھاتے جائے. آج چونکہ ہم اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیں وہ ہاتھ قانون کے حوالے کرنا جس نے گستاخی کی. اور دوسرا پہلو یہ ہے، بدقسمتی سے چونکہ انصاف نہیں ملتا پھر عوام قانون ہاتھ میں لے لیتی. اگر انصاف ملے، عدلیہ پر، انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہو، پھر وہ قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لے گی، وہ اس مجرم کو قانون کے حوالے کرے گی. تو اگر مجھے انصاف ملنے لگ گیا تو یقیناً کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا. بارہ جو معاملہ اس وقت ہوا ہے اس میں بہتر یہ تھا کہ ہم ان ہاتھوں کو پکڑ کے قانون کے ہاتھوں دے دیتے، بجائے اس کے کہ ہم نے ان کے چرچ جلائے، ان کے بچے عورتیں وہ بے گھر ہو گئیں، رات کھیتوں میں گزری. شاید اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام پھر بھی تحفظ دیتا. معاملہ قانون کے حوالے کرنا چاہیے. تو اسلام جان، مال، عزت و آبرو کا ضامن ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، اسلام عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین. اتنا خوبصورت مذہب ہے، عقیدے کی بھی تحفظ دے رہا. جبر نہیں ہے. آپ کسی پہ جبر کر کے اسے دین و اسلام میں نہیں لا سکتے. تو بہرحال اگر ایسا معاملہ اللہ نہ کرے کہیں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پکڑیں اور قانون کے حوالے کر ڈالیں. ہاں، قانون کے حوالے کرنے کے بعد پھر جو اس لائن کے مسلمان ہیں، اس لائن کو سمجھتے، وہ پیچھا کریں تاکہ انہیں انصاف بھی مل جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے. یہ ملک میرا اور آپ کا ہے. اس کے امن کا خیال میں نے ہی رکھنا ہے، دوسرے نے نہیں رکھنا. اس کو دہشت گردی سے، اندرون بیرون خدشات سے، انتشار سے میں نے اور آپ نے بچانے کا کردار ادا کرنا ہے.
جہاں تک طاقت ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے. یہ بھی مثبت کردار ہے کہ ہم انتشار کا حصہ نہ بنیں. یہ بھی امن کو باقی رکھنے کے لیے ایک کردار کا حصہ ہے. تمہارا جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں. اس کے امن کو قائم رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں. اس لیے جب مذہبی جذبات کو ہوا دی جائے تو تھوڑا ہوش کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ہم اور آپ قدم اٹھائیں. آج کل آپ جانتے ہیں، آج کل تو ہر بندہ سمجھ رکھتا ہے، ہر بندہ، کہ ایسے ایسے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس معاملے کے پیچھے کون سا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. ہم تو صرف وہ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سامنے نظر آیا. اس کے پیچھے ایسے ایسے سازش والے ہاتھ استعمال ہونے لگتے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ ہی کو استعمال کر کے اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. الزام بھی میرے پہ آئے اور امن بھی میرے ملک کا تباہ ہو جائے، اور سزا بھی میرے اور آپ کے ہی ساتھی بھگتے ہیں. ایسے ہاتھ ہوتے ہیں پیچھے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہم نے تھوڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے. ساتھی بھی محفوظ، ملک بھی محفوظ، اور میرے اور آپ کی دین اسلام کا پیغام وہ بھی عملی طور پہ وہ میسج آگے جائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی خاص طور پہ ہر قسم کی بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں کوئی خاص آفتیں نہیں آتی، کوئی خاص بلائیں نازل نہیں ہوتی. خوشیوں کی تقریبات کو آگے پیچھے کرنا اس مہینے سے یہ بالکل غلط ہے. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں. اللہ زمانہ ہے، زمانے سے تعبیر ہے، اللہ کی ذات ہے. سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی طرف سے ہر حال نازل ہوتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ اسی کے بن جائیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا